آج اگر دہشت گردی کی کوئی کسی واقعے کو کسی ٹرائبل ایریا میں جوڑا جاتا ہے تو وہ باجوڑ، مومند یا ساؤتھ وزیرستان یا کرم یا اورکزئی یا خیبر سے نہیں جوڑا جاتا، اسے نارتھ وزیرستان سے جوڑا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے نارتھ وزیرستان میں ابھی تک آپریشن نہیں کیا۔ پاکستان دہشت گردی کے گرداب میں پھنستا ہی جا رہا ہے۔ خوف کا ایک سایہ ہے جس نے کسی آج سیب کی مانند پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ حکومت اس منتر کی تلاش میں ہے جو اس آسیب سے چھٹکارا دلا سکے۔ اس خوف کو دور کرنے کے لیے فوج نے قبائلی علاقوں میں کئی آپریشنز کیے۔ سوات میں تحریک طالبان سوات کا سب سے بڑا گروپ تھا جس کا سربراہ ملا فضل اللہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 2007 میں فضل اللہ کے ساتھیوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ سوات کے علاوہ ملا فضل اللہ کا کنٹرول مالاکنڈ، اپر دیر اور لوئر دیر میں بھی تھا۔ اپریل 2009 کو سوات میں فوجی آپریشن شروع ہوا تو فضل اللہ افغانستان کے صوبہ کنڑ چلے گئے، جبکہ اس کے ساتھیوں کی بڑی تعداد ماری گئی۔ جو بچ گئے وہ شمالی وزیرستان منتقل ہو گئے۔ فاٹا کے افغانستان سے جڑی باجوڑ ایجنسی میں سب سے اہم عسکریت پسند کمانڈر مولوی فقیر محمد تھے، جبکہ ان کے بعد قاری ضیاء الرحمان اور تیسرے نمبر پر کمانڈر چینا کا نام آتا ہے جن کا اصل نام سنگین خان تھا۔ 2006 میں باجوڑ میں مولوی لیاقت حسین کے مدرسے پر القاعدہ کے موجودہ سربراہ ڈاکٹر ایمن الزواری کی موجودگی کی اطلاع پر ڈرون حملہ ہوا، جس کے بعد باقاعدہ آپریشن شروع ہو گیا۔ سوات سے شروع ہوا ہے اور آخری آپریشن کرم میں چل رہا تھا، تیرا ویلی میں ہو رہا تھا۔ اگر فوج آپریشن نہ کرتی، میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ایجنسیز کے اندر مختلف دھڑے اپنے اپنے تحریک طالبان امارات کا اعلان کر چکے ہوتے، اور باجوڑ میں مولوی عمر اور فقیر محمد حکمرانی کر رہے ہوتے، عبدالولی مومند میں، اورکزئی میں حکیم اللہ، یہاں جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں جو دھڑے ہیں گل بہادر ہے، اور باقی جو پنجابی طالبان ہیں اور مولوی نذیر
اور اسی طریقے سے یہ سب چھائے ہوتے اور فضل اللہ ابھی بھی سوات میں بیٹھا ہوتا۔ پہلا بڑا آپریشن شیر دل 2008 میں کیا گیا۔ اس آپریشن میں پاک فوج نے عسکریت پسندوں سے اہم علاقے چھڑوا لیے، جس کے بعد مولوی فقیر محمد کو افغانستان جانا پڑا۔ مولوی فقیر محمد کی خواہش تھی کہ امن کے لیے حکومت کا ہاتھ بٹایا جائے۔ اسی سلسلے میں ایک بار جب انہوں نے تحریک طالبان کے امیر حکیم اللہ محسود کی اجازت کے بغیر حکومت سے مذاکرات کی بات کی تو انہیں باجوڑ ایجنسی ہی نہیں بلکہ مرکزی نائب امارت کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا اور ان کا عہدہ داد اللہ نامی کمانڈر کو دے دیا۔ مولوی فقیر کو بعد میں افغانستان سے گرفتار کیا گیا۔ محمد ایجنسی میں تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر عبد الولی کو کمانڈر عمر خالد خراسانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ شروع سے اب تک بلا شرکت غیر مضبوط اور شفاف کمانڈر کے طور پر محمد ایجنسی میں موجود ہیں۔ یہ عمر خالد خراسانی ہی تھا جس نے اہل حدیث مکتبہ فکر کے شاہ خالد نامی گروپ کے مرکز پر قبضہ کیا اور ان کے درجنوں جنگجو قتل کر دیے اور باغیوں کو گرفتار کر لیا۔ کمانڈر عمر خالد نے لال مسجد آپریشن کے رد عمل میں محمد ایجنسی کے داخلی گیٹ پر موجود مسجد کو لال مسجد کا نام دے دیا اور مسلح گارڈ کھڑے کر دیے۔ عمر خالد نے محمد ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف سخت مزاحمت کی، مگر فورسز کی مسلسل کارروائیوں کے نتیجے میں بالآخر عمر خالد کو افغانستان فرار ہونا پڑا۔ جبکہ ان کے ساتھی قاری شکیل اپنے بقیہ ساتھیوں سمیت شمالی وزیرستان چلے گئے۔ دیکھیں، آپ کے ریزلٹس جو ہیں بہت مثبت رہے ہیں اور کچھ جگہ پر یقینی طور کے اوپر آپ کو شاید ناکامی بھی ہوئی ہے کچھ حد تک، لیکن اتنی نہیں جس کو آپ ریکور نہیں کر سکیں۔ آپ نے سوات کے بعد جو چیز بڑی واضح تھی، جو چیز ہمیں نمایاں طور پر نظر آئی کہ کنر اور نورستان کے جو افغان جو صوبے ہیں ان کی طرف سے پاکستان کی نہ صرف دہشت گرد پاکستان کے اندر آ رہے تھے بلکہ ایک اسٹیٹس کے مطابق جو ہماری کتاب میں بھی بڑی واضح طور پر لیکن تقریباً 47 اور ایک زمانے میں تقریباً 214 جو علاقائی یعنی کہ جو کراس بارڈر اٹیکس تھے، یعنی سرحد کے اوپر جو اٹیکس کیے گئے وہ افغانستان کی طرف سے کیے گئے۔ اورکزئی ایجنسی میں طالبان کے مقامی کمانڈر خالد سعید حقانی تھے جنہیں مقامی جنگجوؤں کی حمایت حاصل تھی، مگر اس وقت کے طالبان کے سربراہ بیت اللہ محسود نے حکیم اللہ محسود کو اورکزئی ایجنسی کا امیر مقرر کر کے بھیجا، جسے ابتدا میں قبول تو کر لیا گیا مگر وقت کے ساتھ ساتھ مقامی کمانڈر خالد سعید حقانی اور حکیم اللہ کے اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ حکیم اللہ محسود کا اپنا گروپ اورکزئی ایجنسی میں خالد حقانی کے گروپ سے کمزور تھا، مگر حکیم اللہ کو غازی فورس کی حمایت حاصل ہوئی تو حکیم اللہ نے اورکزئی میں قدم جما لیے۔
فورسز نے مقامی کمانڈروں اور قبائل کی مدد سے حکیم اللہ کے خلاف آپریشن کیا تو حکیم اللہ محسود کو واپس جنوبی وزیرستان جانا پڑا۔ خیبر ایجنسی پشاور کے سر پر ہونے کی وجہ سے عسکری حوالے سے ہمیشہ سے بہت اہم رہی ہے۔ اس ایجنسی میں سب سے پہلے 2 گروپ آمنے سامنے آئے۔ ایک مفتی منیر شاکر کا گروپ تھا جبکہ دوسرا پیر سیف الرحمان افغانی کا گروپ۔ دونوں نے FM ریڈیو سے ٹکراؤ کا آغاز کیا اور پھر نتیجتاً پیر سیف الرحمان کے گروپ کو خیبر ایجنسی چھوڑنا پڑی۔ اس کے کچھ حامی اب بھی انصار الاسلام کے نام سے کام کر رہے ہیں جبکہ مفتی منیر شاکر کے گروپ نے لشکر اسلام بنایا۔ مفتی منیر شاکر کی گرفتاری کے بعد منگل باغ نے اس گروپ کا کنٹرول سنبھالا۔ بعد میں دیگر علاقوں سے فرار ہونے والے کمانڈر ابن امین اور کمانڈر ندیم عباس عرف انتقامی سمیت کئی عسکریت پسند اور بعض عرب بھی اس علاقے میں آ گئے، جس سے وادی تیرا انتہائی سخت جنگجوؤں کی اماجگاہ بن گئی۔ اسی وجہ سے فورسز کو یہاں بھی آپریشن کرنا پڑا جو تاحال جاری ہے۔ پشاور جو ہے وہ بہت زیادہ ٹارگٹ ہے ان کا۔ پشاور اگر میں یہ کہوں کہ اٹ از آلموسٹ اے سافٹ ویلی آف KPK، کیونکہ ان کا وہاں پہ جو قریبی بارڈر ایریا ہے وہ بالکل ساتھ ہے، بہت زیادہ سب کی موومنٹ ہے اور اسی موومنٹ کے اندر پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کا سول سیٹلڈ ایریا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد جنوبی وزیرستان میں بیت اللہ اور حکیم اللہ محسود کے آبائی گاؤں مکین میں رکھی گئی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے جنڈولا سے ملحقہ پہاڑوں میں خودکش حملہ آوروں کو تربیت دی جاتی۔ استاد قاری حسین محسود یہاں خودکش بم بار تیار کرتے۔ جنوبی وزیرستان میں بنیادی طور پر عسکریت پسندوں کے 3 بڑے گروپس تھے، ان میں سے بڑا طالبان گروپ محسود قبیلے کا تھا۔ اہم کمانڈروں میں نیک محمد اور عبداللہ محسود کے نام شامل ہیں۔ تاہم تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد بیت اللہ محسود نے رکھی اور اس کے پہلے باضابطہ امیر بنے۔ پھر حکیم اللہ محسود اور اب خان سعید عرف سجنا جنوبی وزیرستان میں محسودوں کے سب سے بڑے جنگجو جتھے کے سربراہ ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں ملا نذیر وزیری کا گروپ بھی طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں ازبک جنگجوؤں کی بڑی تعداد تیسرے بڑے گروپ کی حیثیت رکھتی تھی۔ جنوبی وزیرستان میں مشہور معاہدہ شقیع ہوا۔ جب یہ معاہدہ وفا نہ ہوا تو پھر فوج کو آپریشن کرنا پڑا۔ مولوی نذیر کے گروپ کے پہلے ہی ازبک گروہ سے جھگڑے ہو چکے تھے، کیونکہ محسودوں نے ازبکوں کو پناہ دی تھی، جس کی وجہ سے وزیر قبیلے کے مولوی نذیر نے حکومت کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور محسودوں اور ازبکوں کے خلاف حکومت کا ساتھ دیا۔ یہ جنوبی وزیرستان ہی تھا جہاں تحریک طالبان کے بانی امیر بیت اللہ محسود ڈرون حملے میں مارے گئے۔ ان سے پہلے نیک محمد اور مولوی نذیر بھی ڈرون حملے کا نشانہ بنے۔ جنوبی وزیرستان میں تحریک طالبان کے خلاف 16 اکتوبر 2009 میں آپریشن راہ نجات شروع کیا گیا، جس میں حکیم اللہ محسود سمیت دیگر محسودوں کو ساتھیوں سمیت شمالی وزیرستان جانا پڑا۔ آپ کو تقریباً 4 سال لگے ہیں
اس کو کلیئر کرنے میں 2009 سے لے کے 2013 تک اور اس وقت تک 2014 کی شروعات بھی آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے ملحقہ سرحدوں پر ابھی بھی دونوں اطراف عسکریت پسندوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ شدت پسند وزیرستان سے آ کر فوجی پوسٹوں کو نشانہ بناتے ہیں اور واپس بھاگ جاتے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں شمالی وزیرستان کو دنیا میں سب سے خطرناک ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں موجود وہ گروپس ہیں جو نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں بلکہ پوری دنیا میں حملوں کی منصوبہ بندی کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں صرف مقامی اور پاکستانی گروہ ہی نہیں بلکہ کئی ایسے جنگجو گروہ موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان کی سرزمین کے ساتھ نہیں۔ یہ وہ گروہ ہیں جنہیں ان کے ممالک سے یا تو بے دخل کر دیا گیا یا پھر وہاں کے حالات ان کے لیے سازگار نہیں تھے۔ افغانستان میں امریکہ نے کارپیٹ بمباری شروع کی تو افغانستان کے اندر ایک بڑی تعداد غیر ملکیوں کی موجود تھی، جس میں عرب بھی تھے، ازبک بھی تھے، چیچن بھی تھے، ترک بھی تھے، یعنی دنیا بھر کے لوگ موجود تھے۔ اس لیے کہ افغان جہاد کے اندر تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی بلکہ دنیا بھر جو ہے وہ اس جہاد کی حمایت کرتی تھی، تو لہذا ہر ملک کے لوگ افغانستان میں آنے کو فخر سمجھتے تھے۔ پیچیدہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے شمالی وزیرستان بین الاقوامی، علاقائی اور مقامی گروہوں کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم انٹیلیجنس ذرائع کا ماننا ہے کہ اس علاقے میں ڈرون حملوں کے بعد یہ جنگجو گروہ اب کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈرون حملے سے یہ تو ضرور ہوا ہے کہ جو یعنی اوریجنل جو ان کا القاعدہ کے جو تھی کمانڈ تھا اس میں خاصی بڑی ان پہ دھچکا لگا ہے، خاصی تعداد میں جو ہے وہ لوگ مارے گئے ہیں۔ سرکردہ جو رہنما القاعدہ کہتے ہیں جن کو شیخ کہا جاتا تھا، جو کہ بنیادی جنہوں نے ترتیب دیا تھا، جو کہ افغانستان سے یہاں پہ آئے تھے۔ لیکن ایک اندازے کے مطابق کم سے کم یہ 10 سے 20 ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہارڈ کور فائٹرز ہیں اور ان کے متعلق ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ شمالی وزیرستان وہ علاقہ ہے جہاں بیٹھ کر القاعدہ سے جڑے شدت پسندوں نے دہشت گردی کی بین الاقوامی کارروائیوں کے بارے میں نہ صرف منصوبہ بندی کی بلکہ عمل درآمد بھی کیا۔ اس کی ایک مثال سعید بھاجی کی ہے جو 9/11 کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرانے والے منصوبہ سازوں میں شامل تھا۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز اسکوائر حملوں کا منصوبہ ساز فیصل شہزاد شمالی وزیرستان سے تربیت لے کر گیا تھا۔ 1998 میں کینیا میں امریکی سفارت خانے پر حملے میں ملوث شیخ احمد سلیم سویدن اور اسامہ الکینی بھی شمالی وزیرستان میں ڈرون حملوں میں ہلاک ہوئے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ القاعدہ کے ان رہنماؤں کے ہلاک ہونے کے باوجود قبائلی علاقوں میں القاعدہ کا منظم وجود ہے۔ القاعدہ کے ڈاکٹر ایمن الزواری کے بارے میں مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ وہ پاک افغان سرحد پر اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ عرب ممالک میں خصوصاً لیبیا، یمن اور عراق کی صورتحال نے القاعدہ کو نئی پناہ گاہیں اور امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے نئے میدان جنگ بھی دیے ہیں۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد بذریعہ ایران، عراق، مصر، شام، لیبیا اور یمن منتقل ہوئے، جس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں عرب جنگجوؤں کی تعداد میں بتدریج کمی ہوئی ہے۔
دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ایک جانب تو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں القاعدہ سے منسلک عرب جنگجوؤں کی تعداد تو کم ہوئی، لیکن دوسری جانب پڑھے لکھے پاکستانی نوجوان القاعدہ کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان میں ڈاکٹر وحید گروپ، انجینئر احسن، حماد عادل اور ملک یعقوب آوان سمیت کئی نوجوان شامل ہیں۔ کچھ بعید نہیں، اسامہ بن لادن جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، وہ جدوجہد کا عنوان بنتے ہیں، وہ اپنے پیکر خاکی کے علاوہ پوری دنیا کے اندر اپنے پیغام کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے، اپنے صحیح کوشش اور جہد کے ذریعے نئے نئے نوشتہ دیوار جنم دیتے ہیں۔ القاعدہ کی ایک نئی شکل ابھر کے پاکستان میں آ رہی ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ اس کے زیادہ تر جو آپ کمانڈرز بھی کہہ لیں یا جو ہے ان کے جو ایک لحاظ سے اس کی کمانڈ پوزیشنز میں جو لوگ ہیں وہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ القاعدہ اب پاکستانی ایک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ پاکستان کے پہلے دوسری ملیٹنٹ گروپ میں شامل تھے۔ ریاض کشمیری کی ایک مثال موجود ہے، جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگ گئے ہیں وہاں پہ، جو کہ القاعدہ کے براہ راست ایک لحاظ سے ان کا تعلق بن کے آتا ہے۔ تو یہ القاعدہ اب بن کے ابھر کے آ رہی ہے۔ القاعدہ پاکستانائزڈ ہو گیا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، جس میں یہ زیادہ خطرناک صورتحال ہماری۔ القاعدہ کے بعد تحریک طالبان پاکستان انتہا پسندوں میں سب سے زیادہ منظم اور ریاست پاکستان کے لیے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ حکیم اللہ کی زندگی تک تحریک طالبان پاکستان میں امیر ہی سب سے طاقتور تھا اور امیر کی رائے ویٹو کی حیثیت رکھتی تھی۔ تاہم اب تحریک طالبان پاکستان میں طاقت کسی ایک امیر کے پاس نہیں بلکہ شورا کے پاس ہے۔ فضل اللہ فرد واحد ہے تو وہ فیصلے شخصی طور پہ نہیں کریں گے، وہی شورا جو حکیم اللہ محسود کی تھی وہی شورا آج فضل اللہ کے بھی ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا یعنی کوئی موقف چینج نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ البتہ حکیم اللہ محسود کیا افسوس ان کو ضرور ہے کہ جو شخص مذاکرات کے لیے آمادہ ہوا اور اس کو راستے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے مزید دھڑوں میں فاروق بنگالی گروپ، گل حسن عرف احمد خان گروپ، الیاس کشمیری گروپ، بدر منصور گروپ، قاری یاسین، قاری عمران، غازی فورس، سعید حقانی، مولوی فقیر، قاری ضیاء الرحمان، داد اللہ، عبید اللہ محسود، ازبک گروپ، سیف اللہ اختر، مجاہد عباس، ڈاکٹر ضیاء، رفیق صدہ گروپ، مومن گروپ، شیخ ڈاکٹر وحید، قاری گبول اور قاری ہارون گروپ شامل ہیں۔ وزیرستان کے اندر جنوبی ہو، شمالی ہو یا دیگر قبائل ہوں، وہاں جو مضبوط تحریک ہے وہ تحریک طالبان کے نام سے ہے۔ باقی وہاں چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ تحریک طالبان سے زیادہ کوئی ان کی موومنٹ ہو سکے یا تحریک طالبان سے زیادہ کوئی کاروائیاں کر سکیں۔ ٹی ٹی پی سے جڑے گروہوں کا جائزہ لیا جائے تو دلچسپ طور پر ان میں سے اکثر گروہوں کے سربراہ لشکر جھنگوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ صرف سربراہان بلکہ جنگجو گروہوں میں زیادہ تعداد بھی انہی لوگوں کی ہے جو ماضی میں کبھی نہ کبھی لشکر جھنگوی کا حصہ رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے خودکش بریگیڈ کا سربراہ قاری حسین، جسے پاکستان میں خودکش حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور نوجوان جنگجوؤں کو خودکش حملے کے لیے آمادہ کرنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا، کا تعلق بھی ماضی میں لشکر جھنگوی سے رہا ہے۔ قاری حسین کچھ عرصہ قبل ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اب تقریباً تمام گروہوں کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو نوجوانوں کو خودکش حملوں کی تربیت دے رہے ہیں۔ لشکر جھنگوی سے تعلق رکھنے والے اہم گروپوں میں عصمت اللہ ماویہ، لودھراں کے قاری یاسین،
قاری ظفر گروپ، خانیوال سے تعلق رکھنے والے اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کے اغوا میں ملوث قاری عمران کا گروپ، جس کا نام کاروان خراساں ہے۔ لاہور میں ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہو یا سری لنکا کرکٹ ٹیم پر، پنجاب کے اندر 80% ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کا تعلق پنجابی طالبان سے جوڑا جاتا ہے، جو کسی نہ کسی طرح لشکر جھنگوی سے جڑا ہے۔ جنوبی پنجاب وہ علاقہ ہے جہاں پنجابی طالبان کا اثر و رسوخ انتہائی مضبوط ہے، جو نہ صرف بڑے پیمانے پر مالی امداد بلکہ افرادی قوت کی فراہمی کا مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جنوبی پنجاب کے 2 اضلاع مظفر گڑھ اور راجن پور سر فہرست ہیں۔ تاہم پنجابی طالبان کی ہر طرح کی معاونت ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، چھنگ، ملتان، راولپنڈی اور اسلام آباد سے ہو رہی ہے۔ پنجابی طالبان یا لشکر جھنگوی کے کارکنوں کی اچھی خاصی تعداد کراچی میں بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ آپ کے پاس کوئی کوہیرنٹ اسٹریٹجی تو ہے ہی نہیں، نہ آپ کے پاس کوئی کانٹر ٹیررزم پالیسی ہے، نہ کانٹر انسرجنسی جو ہے باقاعدہ اسٹریٹجی ہے۔ اب تک جو ہماری کارروائیاں رہی ہیں فوج کی طرف سے وہ رہی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فائر فائٹنگ ادارے ہیں، جہاں سے ان کو ریکروٹس ملتے ہیں، تو وہ تو جب تک کام کرتے رہتے ہیں۔ جب انتہا پسند ایسی تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، مدرسوں میں بہت بڑی تعداد جو ہے، آپ اس کے خلاف تو کبھی کارروائی کرتے نہیں ہیں، نہ ہی آپ اس پہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کی جانب سے ہمیشہ اپنے وجود کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس تحریک کا قیام ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے عمل میں آیا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مسلح جد و جہد کرنا شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس حوالے سے ٹی ٹی پی کا موقف ہے کہ فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اسلامی ریاست کے قیام میں ایک رکاوٹ ہیں۔ ٹی ٹی پی پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتی اور شرعی قوانین کے نفاذ کے لیے اپنی مسلح جدوجہد جاری رکھے گی۔ آگ اور خون کی جو ہولی پاکستان کی گلی اور کوچوں میں کھیلی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ اور پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا تھا، جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کی تھی، کہ یہ دونوں کھیل اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف بے گناہ اور معصوم لوگ اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری کمیٹی افہام و تفہیم سے ڈائلاگ کی بات کر رہی ہو۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے اس فلسفے کے پیچھے ایک سوچ ہے جس کے مطابق امریکہ اور یورپی ممالک طاغوت ہیں اور طاغوت کفر ہے اور طاغوت کا ساتھ دینے والا بھی طاغوت ہی ہے۔ اسی سوچ کے سہارے وہ عام شہری، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملک کے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے جید علماء اس سوچ اور فلسفے کو رد کر چکے ہیں، اور پھر جمعیت علماء اور تمام مذہبی مکاتب فکر کی تنظیمات اور شخصیات نے لاہور میں بیٹھ کر اس متفقہ اعلامیے کو جاری کیا۔ تمام مدارس، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے تنظیمات اس بات پر اتفاق رائے کر چکے ہیں کہ آئے اس ملک کے اندر ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ٹی ٹی پی آج بھی اپنے اس فلسفے اور سوچ پر گامزن ہے۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کی آخری آماجگاہ اس وقت شمالی وزیرستان ہے۔ شمالی وزیرستان کو شدت پسندی سے پاک کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے آپریشن کی جگہ پہلے مذاکرات کا راستہ چنا
اور ایک مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دی، مگر ملک میں جاری دہشت گردی کا سلسلہ نہ رکا، یہاں تک کہ حکومتی کمیٹی نے طالبان کمیٹی سے پہلے جنگ بندی اور پھر مذاکرات کرنے کا فیصلہ سنایا۔ میں یہ کہوں گا کہ بات چیت ضرور کرنی چاہیے، اور یہ پہلے بھی کی جا چکی ہے، اور آئندہ بھی اگر کہیں کوئی موقع آیا تو ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن میں یہ سوال کروں گا، کاؤنٹر کوشچن کروں گا کہ کس سے بات چیت کی جائے؟ کون وہ لوگ ہیں جو بات چیت سننے کو تیار ہیں؟ بات چیت کے کچھ شرائط تو ہوں گی، اور وہ شرائط یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کو، پاکستان کے جھنڈے کو اور پاکستان کی حکومت کو، پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسے عناصر موجود ہیں جو ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتے، تو آپ مجھے بتائیں کہ بات چیت کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس کا فائنل جو آنسر ہے وہ پولیٹیکل سولوشن ہی ہے، اور آرمی یا ملٹری انسٹرومنٹ صرف ایک مختصر مدت کے لیے ایک ایسا آپ کو ونڈو آف اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے، جس ونڈو میں رہتے ہوئے پولیٹیکل فورسز کو جمپ کرنا چاہیے، فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کا پرماننٹ حل تلاش کرنا چاہیے۔ عسکریت پسندوں کی کارروائیاں آج بھی زور و شور سے جاری ہیں، اور وزیر اعظم نے آج تک باضابطہ آپریشن کا اعلان نہیں کیا۔ تاہم آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اس بات کا فیصلہ ضرور کیا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج ان دہشت گردی کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیں گی، اور پاکستان اور پاکستانی قوم کی سالمیت اور بقا کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا۔ عسکری قیادت کو بلا کر وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ماحول میں ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا یہ زیادتی ہوگی۔ ان لوگوں کے ساتھ جو دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ پاکستان کے محب وطن تھے، مگر انہیں اٹھا کر ذبح کیا گیا۔ جب تک نارتھ وزیرستان کو صاف نہیں کیا جاتا ہے، ان کے کیمپ ختم نہیں کیا جا سکتے ہیں، تو کبھی بھی پاکستان میں جو ہے ایک ملیٹنسی پہ قابو نہیں پایا جا سکتا ہے۔ جب تک وہ نارتھ وزیرستان اس حالت میں رہے گا تو وہاں سے کچھ نہ کچھ مختلف تانے بانے جڑتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ کارروائی ہوتی رہے گی۔ سورم ایجنسی کے اس علاقے سوپر گھاٹ میں پاک فوج نے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ میں اس وقت قبل میں موجود ہوں جہاں پہ شدت پسندوں کا اسٹرانگ ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ پھر طالبان نے اس رہنمائی کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اس وقت آرمی کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے یہاں پر ابھی ہیوی گنز بھی جو ہے وہ لگا دیے